واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 341 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جس مقصد کے لیے ان تاریخی واقعات کو ترتیب دیا گیا ہے، اب وہ مقصد یعنی صلیبی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ اس وقت آخری قسطوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی ہماری کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، یہ نومبر 1181 کا واقعہ ہے جب ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن العون کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ اسی کی فوج کے جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کرا دیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا اور اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو شکست دی تھی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بروقت اطلاع دے دی تھی کہ فوج فلاں پہاڑی مقام پر گھات میں بیٹھی ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ نے ان دونوں جنگوں کی تفصیلات پچھلی قسط میں پڑھی ہیں۔ یہ بالڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ وہ اکیلا زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے۔ ناظرین، اسی مقصد کے تحت بالڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوج اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس کا اسلحہ بھی برتر تھا اور اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن ہار گیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ تو اسے بکھری ہوئی فوج اکٹھی کرنے میں لگ گیا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی ابن العون کو بھی شکست دے کر اس کی بادشاہی اور جنگی طاقت کمزور کر آیا ہے۔ ابن العون آرمینی تھا۔ ناظرین، آرمینی صلیبیوں کے دوست تھے۔ ان کی شکست صلیبیوں کے لیے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اطلاع ملی کہ ابن العون کی سلطنت تل خالد اور اس کے قلعے قارہ حصار پر حملے میں سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ الملک الصالح کی فوج کے دستے بھی تھے، تو وہ بے چین ہو گیا۔ یہ تو اسے اور دوسرے صلیبی حکمرانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اپنا خود مختار امیر بنا لیا ہے، مگر انہیں یہ توقع تھی کہ الصالح اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ الصالح کی خصلت تھی، وہ بظاہر سلطان ایوبی کے تابع ہو گیا تھا، مگر اس نے صلیبیوں کے ساتھ مراسم نہیں توڑے تھے۔ اب بالڈون کو پتہ چلا کہ الصالح نے سلطان ایوبی کو فوج دی تھی، تو وہ یروشلم چلا گیا تھا، جہاں صلیبی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ دوسرا ہیڈ کوارٹر اقرہ تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پھر متحد ہو رہے ہیں؟ بالڈون نے صلیبی حکمرانوں اور جرنیلوں کی کانفرنس میں کہا۔ الملک الصالح کو آپ لوگ اپنا اتحادی سمجھتے رہے اور اس نے اپنی فوج صلاح الدین ایوبی کو دے دی تھی۔ ابن العون کی شکست ہماری شکست ہے، فیلپس آگسٹن نے کہا۔ اگر آپ گھات میں بیٹھنے کی بجائے ابن العون کی مدد کو پہنچتے، صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کر دیتے، تو شکست اس کی ہوتی۔ جس طرح آپ میں سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کا رخ بدل کر تل خالد کا رخ کر لیا ہے، اسی طرح مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ یہ آپ کے نظام جاسوسی کی کوتاہی ہے، گے آف لوزی نان نے کہا۔ ہم بہت دور تھے، دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ قریب تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج آپ کے قریب سے گزر گئی، آپ کو پتہ نہ چل سکا، آپ گھات میں چھپے رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک مسلمان جاسوس ہے، بالڈون نے کہا۔ میں اسے بے ضرر آدمی سمجھتا رہا، وہ میرا قیدی تھا، مگر بھاگ گیا اور سلطان ایوبی کو گھات کی خبر دے دی۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ایوبی اور الصالح کا معاہدہ اور اتحاد کس طرح توڑا جائے۔ کیا آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو
بھول گئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا، اس وقت الصالح بچہ تھا جب ہم نے اس کے مشیروں، امیروں اور سالاروں کو تحفے، تحائف اور عیاشی کا سامان دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اسے اب ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے۔ اپنا حربہ استعمال کریں اور مخصوص تحفہ اپنے ایلچی کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر آپ جنگی قوت سے اسے ساتھ ملانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں، سلطان ایوبی کی فوج اس علاقے میں موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی اور ہمارے سر کا درد العادل بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی ہے۔ الصالح کے پاس اپنی فوج کے علاوہ حران اور موصل کی بھی فوج ہے۔ اگر آپ نے حلب پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی تمام افواج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اگر اس نے ہم پر فتح حاصل نہ کی تو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ الصالح آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی افواج کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کدھر کا رخ کرتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے طور پر الصالح کو ہاتھ میں لے لیں۔ ناظرین، 1180 میں والی موصل سیف الدین غازی مر گیا، اس کی جگہ عز الدین مسعود نے امارت سنبھال لی۔ اسی سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی شمس الدولہ توران شاہ اسکندریہ یعنی مصر کے دارالحکومت میں فوت ہو گیا۔ سلطان ایوبی مصر چلا گیا، وہاں کے حالات پھر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ناظرین، 1181 کا سال آ گیا۔ بالڈون نے اپنی فوج کی کمی پوری کر لی تھی، اسے ٹریننگ بھی دے لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو سلطان ایوبی کی چالوں کے مطابق جنگی مشقیں بھی کرائی تھی۔ وہ اگلی جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن الملک الصالح کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ ناظرین، الصالح اب بچہ نہیں، جوان تھا۔ سلطنت کے کاروبار کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری اس کے مشیر اور سالار تھے جو درپردہ صلیبیوں کے حامی تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لی تھی، مگر اس کے دماغ سے ابھی بادشاہی کا خبط نہیں نکلا تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ صلیبی بادشاہ بالڈون کا ایلچی آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے اندر لانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایلچی ذہنی تخریب کاری کا ماہر اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے الملک الصالح کو بتایا کہ وہ کچھ تحفے بھی لایا ہے۔ ناظرین، تحفوں میں ایک تو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات اور سونے کے سکوں کا بکس تھا، 2 تلواریں تھیں، 50 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے اور ایک لڑکی تھی۔ ناظرین، الصالح نے باہر جا کر گھوڑے دیکھے، ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جس تحفے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئی وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اٹھتی جوانی کی تمام تر کمزوریاں ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ ایلچی نے اس کے ہاتھ میں بالڈون کا پیغام دیا جو عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا، بالڈون نے لکھا تھا، عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کے بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ ہم نے آپ کی مدد اس وقت کی جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا، ہم بھی اس کے دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمشتگین کس قدر فریب کار تھا، آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا، وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے
اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن العون پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے، میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا، ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احساس کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور حران پر ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 342 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔